روزنامہ خبریں 2014 کو ہماری پیشن گوئیاں روزنامہ خبریں تاریخ 24 ستمبر 2014 کو ہماری پیشن گوئیاں شائع ہوئی تھیں کہ پیشن گوئی آخری تھی عدلیہ نواز شریف اور زرداری کی سیاست کا خاتمہ کر دے گی. کدوں یہ گل آخی ہے 24 ستمبر 2014 انہیں سیاست کا خاتمہ کر دے سی عدلیہ. اور پھر جناب ذرا غور نہ تکو عدلیہ سن نواز شریف نو سزا بھی دیتی نائل بھی کیتا سزا بڑھائی بھی ہے نال اس دی تیو نو بھی دیتی نال اس دے بھرا نو بھی نال اندر لے گئے. ہاں زرداری کی سیاست کا خاتمہ کر دے گی. فوج تھرڈ امپائر کا کام کرے گی اور عدلیہ چونکار دینے والے فیصلے کرے گی. ابھی تک چور اور ڈکیت زرداری اور بلاول اور مریم نواز اور نواز شریف شہباز شریف مولانا فضل الرحمان ادھر گل میری غور نہ سنے ہو. یہ جتنے بھی ہیں پی ٹی ایم اور فے ابھی تک گولے باری اور نشانے بازی اور عدلیہ کو اور فوج کو اور بیوروکریسی کو اور جنرل باجوہ کو آئی ایس آئی کے فیاض حمید سب کو نشانہ بنا رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں یہ جناب جو امپائر ہیں امپائر کی انگلی کا انتظار ہے. اور تمہانوں 1000 دفعہ آخیا وہ 1000 دفعہ آخیا اے میں لکھیا میں میرے جیسے بندے سن لکھیا نکمے آدمیاں جسے ٹوڑا کھانے روٹی کھانے جاچ نہیں اس آخیا میں آخیا یہ امپائر ہوں گے. ہوں تسی کے سمجھنے ہوں میں گل آختا پیا اسلام آباد کا مرکزی آپریشن تھیٹر اور ریکوری سیل عمران خان کے حوالے کر دیا جائے گا. کھایا پیا سارا گلوایا جائے گا. ہوں صبح بھی عدالتاں بھی ٹائم گزر سی اور شامی بھی گزر سی اور عدالتاں اندر اضافہ ہونے اللہ اضافہ ہونے لگا. تسی تک ہی نہیں ہو 11ویں وچ بیسا انشاءاللہ عدالتاں بڑی نہیں ہو سن. جڑی سب تو بڑی گل ہے یہ بلا وجہ ان کا کوئی قصور نہیں. یہ سب بے قصور ہیں. قصوروار صرف پیر پنجر ہے. میں قصوروار ہوں. یہ بات کہنے والا میں ہوں. یہ میری زبان سے یہ باتیں نکلی ہوئی ہیں. جس کی زبان سے جو بات بھی نکلتی ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے. اور اس تو بعد آپ کو یقین نہیں 25 جولائی 2010 کا روزنامہ اساس راولپنڈی کا مطالعہ کر لیں سمجھ آ جائے گی. 24 ستمبر 2014 کو بھی روزنامہ خبریں اسلام آباد میں کہا تھا کہ بین الاقوامی ڈائریکٹ ڈالنگ نمبر 12 سے ہدایت جاری ہو چکی ہے کہ نواز شریف کا سیاسی مورچہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. اور 2013 میں یہ بھی کہا تھا چکی الٹی چلی تھی باہر والے اندر چلے گئے تھے اور اندر والے باہر آ گئے تھے. اب چکی سیدھی چلے گی 2013 والے اندر چلے گئے تھے. 21 اگست 2008 کو روزنامہ اوصاف اسلام آباد میں پیر پنجر سرکار کی پیشن گوئیاں شائع ہوئی تھیں. پیر پنجر سرکار کی چلا کشی صدر مشرف کی رخصتی کا باعث بنی. یہ بھی تھانوں نال پینا نال ثبوت دے طور تے 2 جنوری 2015 کو روزنامہ خبریں اسلام آباد پیر پنجر سرکار کی پیشن گوئیاں شائع ہوئی تھیں. مہربانوں کی نظریں اور عمران خان پر جم چکی ہیں. یہ ہونا آخری نالے ملے دن اس نال ہیں جو ہیں یہ پچھڑا ہاتھ نہیں چاہتے اس زبان نہ قصور ہے اس نال مہربان ہیں اس نال مہربان ہی رسن مہربانوں کی نظریں عمران خان پر جم چکی ہیں. پنجاب شریف برادران اور چودھری برادران کے ہاتھ سے نکل جائے گا. نواز شریف گھیرا جا چکا ہے. سندھ کی گورنر شپ بھی متحدہ کے پاس نہیں رہے گی. ایک آگ کا گولا بڑا طوفان پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. پیر پنجر سرکار نے کہا تھا فوج کا سربراہ آئندہ ملک کا سربراہ ہوگا. پاک چین ایٹم سیولن معاہدہ ہوگا. اور 30 جون 2002 کو روزنامہ الاخبار میں پیر پنجر سرکار کی
پیشن گوئیاں شائع ہوئی تھیں۔ عمران خان اپنی زندگی کی کامیاب ترین اننگز کھیلنے والے ہیں، اور ماہ اکتوبر میں ایشیا کے پہاڑ آگ اگلتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اے بھی نال ثبوت لا کے بھیجنا، اے بھی بھیجنا۔ اور جو 5 اکتوبر کے زلزلے کی صورت میں سامنے آیا تھا، نواز شریف کو پرائیویٹ کیا جائے گا اور لیکن آصف زرداری کو ایکشن کیا جائے گا۔ ہن تک ہوئے ہے زرداری نے کدو ایکشن کر دینا ہے، ادا تو ہو چکے ہیں، پیسے اس کو لے لینے نا، وہ پارٹی دے بندیاں کو بھی لے لین، سارے ہاتھ بن کے کھڑ کے سارے پیسے جمع کروا رہے نیب دے دفتر ہے۔ ہوں جناب جڑا ہے نا اپنا آصف زرداری، اس نو ایکشن کیتا جاسی۔ عمران خان کو سلیکشن کمیٹی نے تسی آخنے ہے اے سلیکٹ اس زبان نہ قصوری ہے، اسے کڑے پاسے کھڑسو، ہاں سلیکشن کمیٹی نے سلیکٹ کر لیا ہے اور وہ اپنی زندگی کی کامیاب ترین اننگز کھیلنے والے ہیں۔ اور میں آپ کو جو بڑی بات بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ مہربانی کرے، غزوہ ہند کارگل سے شروع ہو چکا ہے اور کفر کا سر کچل دیا جائے گا، بڑی جنگ دکھائی دے رہی ہے۔ اور جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں 2021 اور اس کے بعد تیسری صدی کی دائی شروع ہونے والی ہے، اس کے حالات غزوہ ہند کارگل سے شروع ہو چکا ہے، کفر کا سر کچل دیا جائے گا اور بڑی جنگ دکھائی دے رہی ہے۔ بھارت کسی بھی وقت سرجیکل سٹیک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے مظفر آباد کی طرف سے، اور وہ کرے گا اور منہ کی کھائے گا۔ بھارت کے اندر ایک بڑی تاریخ 1947 سے بڑی تاریخ نظر آ رہی ہے اور بھارت کے ٹکڑے دکھائی دے رہے ہیں۔ پہلے بھی بھارت کا دشمن صرف پاکستان تھا، اب چین، بھوٹان، نیپال اور بنگلہ دیش اور سری لنکا، اور سب سے بڑا دشمن سکھ تنظیم کو سمجھتا ہے۔ اب خالستان کی تاریخ زور پکڑتی دکھائی دے رہی ہے، اب خالستان کی آزادی کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ مودی کے خلاف فوجی کارروائی بھی کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں اور اس کا تختہ الٹا سکتی ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ بھی مودی کے خلاف فیصلہ دے سکتی ہے۔ بھارت مودی کو چاروں طرف سے چت ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ مودی کے اتحادی اسرائیل، امریکہ، روس، UAE، عرب ریاستیں ساتھ چھوڑ دیں گی اور بھارت 2021 میں ہتھیارے گرتے دکھائی دے رہے ہیں اور سکھ انتہا پسند جہاز اغوا کر سکتے ہیں۔ چین کے بھارت کے ساتھ بھارت کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں، یہ رک نہیں سکتے۔ صاف جو دکھائی دے رہا ہے چینی فوجیں مقبوضہ کشمیر میں کسی وقت بھی داخل ہو جائیں گی۔ مقبوضہ کشمیر کی آزادی میں چینی فوجیں اور حکومت پاکستان پیش، پاکستانی فوج پیش، چینی فوجاں پیش، چینی فوجیں اور پاکستانی فوجیں کسی وقت بھی دہلی پر قبضہ کر سکتی ہیں اور اس کے بعد آواز آئے گی۔ ہم ریڈیو پاکستان دلی سے بول رہے ہیں اور بمبئی سے بول رہے ہیں، ریڈیو پاکستان بمبئی سے بول رہے ہیں۔ اس کا آپ انتظار کریں، اپنے ٹی وی سیٹ، اپنے موبائل سیٹ، اپنے لیپ ٹاپ، اپنے ٹیبلٹ، اپنے فون سیٹ آن رکھیں۔ کسی وقت بھی آپ کے کانوں میں یہ خبر پڑ سکتی ہے کہ پاکستان نے بمبئی پر اور دلی پر قبضہ کر کے اسلام کا جس کے اوپر کلمہ شریف لکھا ہوا ہے وہ جھنڈا دلی کے اوپر لہرا دیا ہے۔